اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 5 کا آغاز کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 سے 5 تک۔ سورہ بقرہ کی آیت 4 سے 5 تک تو شروع کرتے ہیں۔ والذین وا اور الذین جو لوگ، واؤ اور الذین جو لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بھی ساتھ، ما اس چیز کے جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس چیز کے جو، انزلہ اتاری گئی، الیکا تیری طرف، کا تیری، الیکا الی طرف، کا تیری، وا اور ما جو کچھ، انزلہ اتاری گئی، من سے، قبل کا، قبل ہوتا ہے پہلے، کا تجھ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، قبل کا تجھ سے پہلے، واؤ اور بی ساتھ، بالآخرتی آخرت کے دن کے ساتھ یا آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہے پیغمبر تیری طرف اتاری گئی اور جو تجھ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اوپر ہم مومنین کی صفات پڑھ رہے تھے۔ پہلی صفت تھی ایمان بالغیب، دوسری یقیمون الصلاۃ، اور تیسری مما رزقناہم ینفقون، اور چوتھی جو آج ہم پڑھیں گے والذین یؤمنون، مومنین کی، متقین کی صفات یہ ہیں، ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اے پیغمبر اس چیز پر جو اتاری گئی تیری طرف۔ اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا اتاری گئی؟ آپ پر سب سے پہلے قرآن اتارا گیا، اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ بھی آپ کے پاس وحی آتی تھی، جیسے کہ آپ کو خواب میں اشارہ کر دیا جاتا تھا، یا پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابیوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو 16-17 ماہ تک انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد قبلے کی تبدیلی کی آیات آئی، اور وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے احکامات ہمیں قرآن پاک سے نہیں ملتے۔ وہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو خود ہی رہنمائی فرمائی، انہیں خود ہی بتایا، چاہے اشارے سے، چاہے الہام سے، چاہے خواب میں، چاہے جیسے بھی۔ یعنی اب نماز کا طریقہ ہم پڑھتے ہیں، نماز اقیم الصلاۃ، نماز پڑھتے ہیں کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کا طریقہ ہمیں قرآن سے نہیں ملتا۔ وہ طریقہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے دل میں ڈالا، چاہے وہ طریقہ خواب کی شکل میں ہو، چاہے وہ جیسے بھی ہو، الہام کی شکل میں ہو۔ یعنی مطلب اس چیز کا یہ ہے کہ قرآن تو ہمارے سامنے کتاب کی شکل میں موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن کے علاوہ بھی الہام اور اشارے سے اللہ رب العزت رہنمائی فرماتے تھے۔ اور ہم سب جو مومن متقین ہوتے ہیں وہ اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترا۔ ہمارا پکا یقین ہے کہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے اور اس کے سچے ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں۔
اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب اتری ہے۔ والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو اتاری گئی ہے پیغمبر تیری طرف، قرآن پاک، الہام، خواب میں دکھانا، یا جیسے بھی، ہم سب اس چیز پر ایمان لاتے ہیں، ساری چیزوں پر جو بھی ہمارے پیغمبر کے اوپر اترتا رہا۔ اس کے بعد چھٹی صفت کیا ہے متقین کی؟ وما انزل، اور جو کچھ اتاری گئی، من قبل کا، تجھ سے پہلے، کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو کتابیں اتری اللہ رب العزت نے اتاری، ہم ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات ہے۔ ہم متقی اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک ہم غیب پر ایمان نہ لائیں، نماز نہ قائم کریں اور رزق کو خرچ نہ کریں، جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے اس میں سے ہم خرچ نہ کریں، اور ہم اپنے پیغمبر آخر الزمان کی کتاب اور اس کے اوپر جو اترتا رہا اس پر یقین نہ کریں، اور جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کتابیں اتری، تورات، زبور، انجیل اور صحیفے، ان کے اوپر ہم ایمان نہ لائیں، اس وقت تک ہم متقی نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد وبالآخرۃ، اور آخرت کے دن پر۔ آخر کا کیا مطلب ہے؟ آخر میں آنے والا۔ آخرت کے دن پر یعنی جو ہم دنیا میں کما رہے ہیں اس کا صلہ پانے کے لیے ہماری زندگی کا آخری دن یا اس کائنات کا آخری دن یعنی قیامت کا دن، جزا سزا کا دن، اس پر ہمارا یقین ہے کہ اس نے آنا ہے، ہر صورت قائم ہونا ہے۔ ہم نے قبروں سے اٹھنا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور ہمیں اپنی اچھائیوں برائیوں کا حساب دینا ہے۔ یہ ایک ہمارے لیے یعنی آخرت پر یقین بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم آخرت پر یقین نہیں رکھیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں ہوگا، ہم کوئی عمل نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے ہر عمل کی جو ہے اس کے پیچھے بیس کیا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور پیش ہونا ہے، اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ اور جب ہمارا یعنی اس چیز کی طرف دھیان ہوگا، اس چیز کی طرف ہماری نظر ہوگی کہ ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے اور پیش ہونا ہے، تو پھر ہم اللہ رب العزت سے ڈریں گے بھی۔ جب متقی ہوں گے، تقویٰ دل میں ہوگا، تو آخرت کے لیے تیاری بھی کریں گے۔ ایک بچہ ہے، وہ اپنے ایگزام کی تیاری کرتا ہے، وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنے کے لیے تیاری کرتا ہے، اور اس سے فکر ہوتی ہے کہ ایک دن آنا ہے، مجھے کمرہ امتحان میں بیٹھنا پڑنا ہے، اور میں نے پورا سال محنت کرنی ہے، پھر کمرہ امتحان میں بیٹھوں گا اور جا کے وہاں پہ اپنے پیپر کو حل کروں گا۔ اگر تیاری کی ہے تو پیپر حل ہوگا، اگر تیاری نہیں کی تو پیپر نہیں آئے گا اور فیل ہو جاؤں گا۔ ایسے ہی انسان کا بھی حال ہے، زندگی 40 سال گزارے، 50 گزار لے، 10 سال گزار لے، جتنے بھی گزارے، آخر اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کمرہ امتحان میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے۔ وہاں پر انسان کی عدالت لگنی ہے، اور اس کو زندگی کے ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے۔ اس کے آنکھوں کا بھی حساب ہوگا، اس کے ہاتھوں کا بھی، اس کے پاؤں کا بھی، اس کے دل کا بھی، اس کے ایمان کا بھی، ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ اور وہ انسان کبھی بھی بڑھ چڑھ کے گناہ نہیں کرے گا، اسے پتہ ہوگا کہ میں نے کمرہ امتحان میں بیٹھنا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے جانا ہے، اور میری ہر نیکی کا محور اللہ رب العزت کی رضامندی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد وبالآخرۃ ہم یوقنون، ہمارا آخرت پر یقین ہے۔ ہم صدقہ کرتے ہیں صرف آخرت میں بدلہ پانے کے لیے، ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ دے۔ یعنی دنیا میں اس چیز کا بدلہ نہیں چاہیے ہمیں اس چیز کا بدلہ آخرت میں چاہیے۔ اولئک، یہی لوگ، اللہ اوپر، ہدن، ہدایت کے ہیں، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے، اپنے پالنے والے کی طرف سے۔ کون سے لوگ؟ متقین لوگ،
جن کی صفات آپ نے پچھلی آیت میں پڑھی ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ، اور اولئک یہی لوگ، ہم المفلحون وہی ہیں چھٹکارا پانے والے، وہی ہیں کامیاب ہونے والے، جو جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے، اللہ کی کتاب قرآن پاک پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی وہ متقین ہیں، وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور جنہوں نے ان چیزوں پر ایمان اپنا پکا کر لیا، اور یہی لوگ کل قیامت کے دن فلاح پانے والے ہوں گے۔ فلاح کا مطلب ہے کامیاب ہونے والا۔ جیسا کہ ایک بچہ ہے پورا سال پیپر کی تیاری کرتا ہے، کمرہ امتحان میں بیٹھتا ہے، اس نے اچھی تیاری کی ہوتی ہے، اچھا پرچہ حل کرتا ہے، اس کے بعد جب اس کو ڈگری ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پانے والا ہو گیا۔ ایسے انسان، اللہ رب العزت کی مخلوق، انسان دنیا میں آیا ہی امتحان کے لیے ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بیکار پیدا نہیں کیا، اس کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے، دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اور وہ مقصد ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس کتاب قرآن پاک سے۔ یہ کتاب کیا فرماتی ہے؟ یہ کتاب کیا کہتی ہے کہ متقین کی یہ صفات ہونی چاہیے، جس بندے کے اندر یہ صفتیں ہیں وہ متقی ہے، اور متقی انسان ہی فلاح پائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جن کے اندر یہ صفتیں نہیں وہ اللہ کے نزدیک متقی نہیں، اور جن کے اندر یہ صفتیں ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اپنے پالنے والے پروردگار کی طرف سے انہیں ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اور جب ہدایت یافتہ ہونے کا اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا تو انشاءاللہ یہ لوگ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ آخرت کے دن کامیاب ہوں گے اور جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا، اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کو انعام ملے گا۔